جی بالکل، اسموگ کی صورتحال جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ خراب ہوتی جا رہی ہے، جس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ شدید اذیت سے دوچار ہیں۔ لیکن لوگوں کو ابھی بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اسموگ کتنی خطرناک ہے۔ یہ نہ صرف ان مریضوں کو افیکٹ کر رہی ہے جو کہ سانس کے یا دمہ کے مریض ہیں، بلکہ تمام جو انسان ہیں سب اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین، ہر عمر کے اور ہر طبقے کے لوگ جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہم گلاب دیوی ہاسپٹل میں موجود ہیں، اور یہاں پر جو ایم ایس ڈاکٹر حامد حسن ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اسموگ جو ہے ابھی بھی لوگ اس پر جو ہے وہ احتیاط نہیں کر رہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف یہ ان لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہے جو دمہ کے مریض ہیں، باقی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ لاہور کے اندر 1800 سے بھی تجاوز کر گیا۔ اسموگ کیا سمجھ آئی ہے ابھی تک، یہ کتنا خطرناک ہے، اور کس عمر اور کس طبقے کے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ اس میں اسموگ کو اگر ہم دیکھیں جی تو اس بات کو ہمیں یقین کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہر حال میں ایک خطرناک معاملہ ہے۔ جو زیرو سانس لے رہا ہے اس کے پھیپھڑے اس سے لازمی متاثر ہوں گے۔ باقی جسم میں چونکہ آنکھوں کی پروٹیکشن نہیں ہوتی، گلے کی پروٹیکشن نہیں ہوتی، یہ دونوں سائٹس جو ہیں یہ بھی اسموگ سے بری طرح افیکٹ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک ورڈ بولا زیرو کا، کیا اسموگ سے انسان کے علاوہ جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں؟ ہر زیرو اس سے افیکٹ ہوگا۔ جس کے لنگ میں بھی یہ والی ہوا جائے گی جو ٹھیک نہیں ہے اس کو نقصان ہوگا۔ ہوا کے بارے میں جیسے اب ہم سب لوگ جانتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کو، کہ اگر یہ 100 سے 200 ہو جائے تو یہ خطرناک ہوتا ہے، یہ صحت کے لیے ان ہیلدی ہوتا ہے۔ لیکن اگر 200 سے زیادہ ہو جائے تو یہ ہیزرڈس ہوتا ہے۔ ہیزرڈس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضرور نقصان پہنچائے گا۔ جو بھی اس سانس کو اندر لے کے جا رہا ہے اس میں ایسے پارٹیکلز ہیں، ایسے کیمیکلز ہیں، ایسی کثافتیں ہیں جو اس کے پھیپھڑے کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، انسانی جسم کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پھیپھڑا نہ صرف اس کو ریئیکٹ کرے گا، سویلنگ ہو جائے گی، جیسے کسی چیز کے آنکھ میں پڑنے سے سویلنگ ہو جاتی ہے، جو چیزیں ہمیں یہاں فیل ہوتی ہیں، یہاں فیل ہوتی ہیں، لنگز بھی اس میں سے گزر رہا ہوتا ہے، اور روز اس کے سیل پہلے اس کی نسبت ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں، ڈیڈ ہو رہے ہوتے ہیں، کام میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو ریزرو بہت دیا ہے، اور اس کو یہ سب لوگوں کو جو نوجوان ہیں ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے، اس لیے وہ ماسک نہیں لیتے، احتیاطی تدابیر نہیں کرتے۔ لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت ان کے پھیپھڑے کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اس کو اگر وہ نقصان نہیں پہنچا سے بچائیں گے نہیں تو اسی طرح ہوگا کہ جب اس پھیپھڑے کی ہمیں ضرورت ہوگی بڑی عمر میں، ان کے پاس یہ لنگس نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، پھیپھڑوں کے علاوہ ہر ڈاکٹر اور ہر بندہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ پھیپھڑوں کو نقصان ہو رہا ہے، پھیپھڑوں کو دوسری کون سی ایسے آرگن ہیں جن کو سب سے زیادہ یہ افیکٹ کرتا ہے اسموگ؟ جو چیزیں باہر سے جن پہ افیکٹ ہو سکتا ہے، جیسے آنکھوں کی یہ جھلی سامنے ہے، اس کے اوپر جلد نہیں ہے، پروٹیکٹیو لیئر نہیں ہے۔ حلق میں بھی چونکہ جذب کرنے کی چیزیں ہیں اور سیکریشن کے سامنے بالکل سب کچھ سامنے، اسکن نہیں ہے۔ اس کے بعد لنگ، یہ تو ڈائریکٹ افیکٹ میں ہے۔ اس کے بعد جب یہ لنگس میں، جب یہ خون میں جذب ہو جاتے ہیں یہ گندے مادے، زہریلے مادے، تو خون کے ذریعے جہاں جہاں خون جاتا ہے اس پہ افیکٹ ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی ذہنی قوت پہ بھی اس کا فرق پڑتا ہے، دل کے مسئلوں میں اس کا فرق پڑتا ہے، اس میں خون کی نالیاں اس سے ٹائٹ ہوتی ہیں، دل پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے، ہر آرگن پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو انسان کی روزمرہ کی لائف ہے وہ بھی شدید متاثر ہوتی ہے۔ جی بالکل، انسان کی روزمرہ کی لائف متاثر ہوتی ہے۔ وہ صحیح سانس نہیں لے پا رہا ہوتا، وہ بار بار کھانستا ہے، اس کو اپنے آپ میں فٹیگ محسوس ہوتی ہے، جو ایک تراوٹ یا تازگی ہے اس سے وہ نکل جاتا ہے، کہیں بھی نکلتا ہے تو اس کو حلق میں پھنسا ہوا لگتا ہے، آواز اس کی بیٹھنے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ چیزیں اس کو نظر آ رہی ہیں، لیکن بہت کچھ اس کو نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا حاملہ خواتین اور نوزائیدہ بچے جو ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں؟ اس سے ہر کوئی افیکٹ ہو رہا ہے۔ جو بچے ہیں ان میں ایک چیز اور ہو جاتی ہے کہ اگر وہ اس کو ایکسپوز رہیں گے تو ان کا جو ڈیولپمنٹل فیز ہے وہ ڈیولپمنٹ پوری نہیں ہوگی۔ بچوں کے ساتھ یہ ہوگا، بڑوں کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کو بھولنے کی عادت اور اس قسم کی جو ایک ہوتا ہے نا ذہنی تر و تازگی، وہ ذہنی تر و تازگی نہیں رہے گی۔ باقی ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو ٹوٹل لائف جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو نوزائیدہ بچے ہیں یا جو بچے ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، کیا ان کے پھیپھڑے بھی متاثر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کو ہوا ان کو جو سانس لینے کا مسئلہ وہ ان کو اوور آل تو تکلیف ہوگی۔ جو خون میں جو مادے چلے جاتے ہیں ان خون کے مادوں کی جو کوانٹٹی ہے اس کے مطابق ان بچوں پہ افیکٹ پڑے گا، لیکن جب وہ پیدا ہونے کے بعد سانس لیں گے اور پھیپھڑے میں وہ چیز جائے گی تو پھر اس کا افیکٹ ڈائریکٹ پھیپھڑے میں ہونا شروع ہو جائے گا۔
اچھا، ایک چیز اور سامنے آ رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جو 3 یا 4 ماہ کی حاملہ خواتین ہیں ان میں کوئی ابارشن کا کیس بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ یوں سمجھیں کہ یہ قسم کی پوائزننگ ہے، جو پوائزننگ میں ہو سکتا ہے وہ اس میں سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر شوگر یا دوسری جو بیماریاں ہیں جو ایک کنٹینیوس انسان کی صحت کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، وہ لوگ بھی اس میں افیکٹ ہو رہے ہیں؟ شوگر کی بہت سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، ڈائبٹیز کو ہم کہتے ہیں کہ کئی دفعہ کمپلیکیشن سے پکڑی جاتی ہے، پاؤں میں وہ کیڑیاں دوڑ رہی ہیں، خون کی نالیاں ٹائٹ ہو رہی ہیں، ان سب میں یہ اضافہ کر دیتی ہے، وہ جو کمپلیکیشنز ہیں اس میں یہ اضافہ کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک تو عام چیز ہے کہ کچھ ماسک پہن لیں یا پانی زیادہ پئیں، اس کے علاوہ کیا ایسی خاص احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں جو لوگوں کو لازمی لینی چاہیے؟ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے، اور اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو ہم گھر سے اس وقت نہ نکلیں جب باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ضروری کام کے لیے نکلیں۔ اگر ہمیں نکلنا پڑتا ہے تو ہم ماسک کا انتظام لازمی ہے ہمارے لیے، اور ماسک بھی پراپر پہنیں، ناک کو بھی کور کریں، منہ کو بھی کور کریں، یہ کام لازمی ہے۔ اس کے بعد اپنی آنکھوں کو بار بار دھوئیں، کلی بار بار کریں، گلے کو بھی صاف کریں، اور ان جگہوں سے احتراز کریں جن جگہوں میں مٹی یا دھواں یا ٹریفک کا پریشر زیادہ ہوتا ہے، اور کوڑے کو آگ مت لگائیں۔ خود سے اپنی کو گاڑی اگر آپ کی ہے، گاڑی اس میں سے دھواں آتا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں، اس کو ان چیزوں کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے ساتھ والوں کو بھی بچائیں، یہ بس ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ڈاکٹر حامد حسن صاحب کی بات سنی جو کہ گلاب دیوی ہاسپٹل کے MS ہیں۔ انہوں نے بہت ساری باتیں کی کہ اسموک جو ہے وہ نہ صرف ان لوگوں کو متاثر کر رہا ہے جو باہر نکل رہے ہیں، یا بلکہ یہ تمام جو زیرو ہے، نہ صرف انسان کو بلکہ جو اس میں چرند پرند ہر جو زیرو ہے اس کو یہ متاثر کر رہا ہے۔ انسان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو حاملہ خواتین ہیں یا جو نوزائیدہ بچے ہیں یا جو بزرگ ہیں، وہ اس سے جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے۔ جب 100 سے اوپر AQI جاتا ہے تو وہ انسانی صحت کے لیے جو ہے وہ مضر صحت ہوتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے یہ اس وقت 1500 سے 1700 کے درمیان چل رہا ہے، بلکہ 1800 سے بھی کچھ علاقوں میں جو ہے وہ تجاوز کر چکا ہے۔ تو ہم جو کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کی بات بھی آپ نے سنی، انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بہترین اس کی جو چیز ہے وہ احتیاط ہے۔ اگر احتیاط کریں گے تو علاج سے بچے رہیں گے، اور اگر احتیاط نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں جانا پڑے گا، اور آپ کو جو پہلے سے جسم میں جن لوگوں کو بیماریاں ہیں ان کی بیماریاں جو ہیں وہ مزید بڑھ سکتی ہیں اور مزید پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔